اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آیہ نمبر ہے 103 سورہ آل عمران۔ اس کی ہم پہلے تلاوت کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز پہ تدبر کرتے ہیں، کہ ہم نے پچھلے سیشن میں بہت پہلے بتایا تھا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو سورہ جمعہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدبر کرنے کے 4 یعنی کہ سیکونس بتائے ہیں، یعنی وہ ہے وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی پہلے تلاوت کریں، پھر اس کے بعد یعنی تزکیہ یعنی اپنے آپ کو کلین کریں، پھر اس کے بعد وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو اس کو وہ 4 چیزیں ہم نے بتائیں تدبر کرنے کی ہیں جو سیکوینس میں چلتی ہیں۔ تو پہلے تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں میسیج کیا کہ اس پر جو آج کے حالات ہیں اس کانٹیکسٹ میں بات کی جائے کہ یونٹی مسلم امہ کے اندر جو ہے کیسے ہو سکتی ہے، یا یونٹی کیوں نہیں ہے۔ بہت سارے سوالات تھے، تو ہم نے سوچا کہ اپنا ٹاپک چینج کر کے آج بات کرتے ہیں اس آیت کے اوپر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو، سب، تم سب، جمیعا، سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس میں کوئی یہ تفرقہ یا ڈویژن یا ڈیوائیڈ نہ ہو۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی بہت جگہ پہ یعنی جمعہ خطبہ میں بات کی ہے، لیکن آج کے کانٹیکسٹ میں یہ بات تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے۔ 57 کے قریب مسلمان ملک ہیں، اور 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں دنیا کے اندر۔ تو اگر ہم یہ بولیں کہ جی خلافہ آئے گی کبھی، تو شاید آ جائے، یہ اللہ کی بھی مرضی ہے، لیکن اپنے لائف ٹائم میں شاید ہم نہ دیکھ سکیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللہ کی رسی کو بہت سارے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کوئی قرآن کہتا ہے، کوئی دین کہتا ہے، کوئی اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارے خیال سے قرآن تو اپنی جگہ ہے۔ قرآن ایک کتاب ہے، ایک انک ہے کاغذ کے اوپر، اس کو آپ شیلف میں رکھیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو عمل پیرا ہو جائیں اس پہ تو ظاہر ہے وہ پھر ایک جیتی جاگتی چیز بن جاتی ہے۔ تو کیا چیز ہے یہ بحبل، یعنی حبل کہ لٹرل مطلب ہے رسی۔ تو اس کو کچھ اسٹڈی، کچھ اس پہ تدبر کرنے کے بعد سمجھ آیا کہ یہ ہے، اس کو ہم اگزامپل لیں گے ایکو سسٹم کے ساتھ۔ ایکو سسٹم کہتے ہیں، اگر اردو میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں، نظام، ماحولیاتی نظام، اس کو اس طرح سے ہم ٹرانسلیشن کریں گے، ایکو سسٹم۔ ایکو سسٹم کا میننگ کیا ہے؟ ایکو سسٹم کا میننگ مطلب یہ ہے اس کا کہ اس سسٹم میں، ایکو سسٹم میں جو چیزیں زندہ ہیں، جو چیزیں جن کو ہم نازندہ کہتے ہیں، وہ سب مل کے ان کا آپس میں جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ، اور اپنا اپنا رول ہر بندہ جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ ادا کرتی ہے، تاکہ ایک ایکو سسٹم جو ہے، سسٹم وہ چل سکے، اس کو ہم کہیں گے ایکو سسٹم۔
اور قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کہ یہ پورا ایک سسٹم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے ہم کو، جس کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، یعنی یہ سسٹم کچھ یوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کہا کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، یعنی پورا اس کو انکمپس کر دیا کہ ہم نے زمین بنائی رہنے کے لیے، اور اس زمین کے اندر ایک قانون بنا دیا، اور وہ سائنس نے اس کو ڈسکور کرنا شروع کر دیا، گریوٹی بنا دی، یعنی کہ اس کو گریوٹی نکالی، یعنی کہ اس کو ڈسکور کیا، چیزیں ڈسکور کی، ہوا کا پریشر ڈسکور کیا، ساری چیزیں ڈسکور کی، پھر اسی کانٹیکسٹ میں انسان نے چیزیں بنانی شروع کی، تو وہ ایک ایکو سسٹم ہے جو چل رہا ہے۔ جیسے اب سورہ رحمان میں فرمایا الشمس والقمر بحسبان، یعنی کہ جو کاؤنٹڈ ہے، حساب پورا مکمل کیلکولیٹڈ ہے کہ سورج اور جو چاند ہے اس کے کیا سرکلز ہیں، کیا اسے بالکل کیلکولیٹڈ ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ راکٹ بھیجا گیا تھا اوپر چاند کی طرف، تو چاند تو وہاں نہیں تھا، لیکن جب تک چاند پہنچا اس وقت یہ ان کی ایئر کرافٹ بھی پہنچ گئی، جو اس نے سرکل لگا کے واپس آ گئی۔ تو یہ ہے ایکو سسٹم، یہ سسٹم اپنا سیلف سسٹین ایکو سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیلف سسٹین کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا کے اس کو سیلف سسٹین کر دیا، جس کو کہا گیا سخر لکم، آپ کو یہ دے دیا، اس کو تسخیر کر دی گئی، آپ اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہو گئی بات۔ تو یہ جو حبل اللہ ہے، یہ ایکو سسٹم ہے ہماری امت کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر۔ اب اس میں بہت سارے سوال پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، لیکن ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی کمپنی میں، جیسے ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو ایک ایکو سسٹم ہے، ہر بندے کا ایک رول ہے، ان کی اپنی زندگی بھی ہے اور ان کا ایک اپنا رول ہے جو وہ آ کے کام کرتے ہیں۔ جیسے ایک انجینئر ہے، وہ انجینئر کا کام کرے گا، ایک مینیجر ہے، وہ مینیجر کا کام کرے گا، اپنا رول ادا کرے گا، ایک چوکیدار ہے، وہ چوکیداری کا کام کرے گا، ایک سیکیورٹی والا ہے، وہ سیکیورٹی والا کام کرے گا۔ اس طرح سے سارے رول جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس کمپنی کی جو پروڈکٹ بن رہی ہے اس کو پرفیکٹ پروڈکٹ بنایا جائے۔ تو اب جیسے آگ لگی گئی، ہمارے پلانٹ میں آگ لگ گئی، تو اب انجینئر جو ہے، وہ انجینئر کا کام نہیں ہے کہ سیفٹی تک پہنچانا ہے، وہ کس کا کام ہے؟ جو سیفٹی کے لوگ ہیں انہوں نے آ کے لوگوں کو جمع کرنا ہے، جمع کرنے کے بعد ان کو ایک کونے میں لگانا ہے، کہیں جمع کر کے کسی سیف جگہ پہ ان کو پہنچانا ہے۔ تو یہ وہ ان کا کام ہے سیف والوں کا۔ وہ انجینئر نہیں کہے گا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو انجینئر ہوں، اور میں تو باس ہوں، میرا کام کچھ اور ہے۔ آپ کا کام کچھ اور ہے، آپ کی رول کچھ اور ہے، تو آپ اپنے رول پہ توجہ دیں۔ اب رول آپ کا بدل گیا، اب آپ کو فالو کرنا ہے اس شخص کو جس کی تنخواہ جو ہے وہ 10 ٹائم لیس ہے آپ سے، اس کو فالو کر کے آپ نے سیفٹی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا ایکو سسٹم ایک کمپنی کے اندر ہوتا ہے، جو ایک سیلف سسٹین ہوتا ہے، جو ہر بندے کا رول ہوتا ہے، وہ ہر بندہ اپنا رول ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو صحابہ اس لیے کہا گیا کمپینین، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بندہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو یہ کہیں اوپر پہنچ گئے، ہے نا، یہ اس بندے کے پاس جو ہے یہ بہت غریب ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مسجد میں ہے، یہی کھانا وانا یہی کچھ کھاتے ہیں، تو یہ کچھ کم ہے کسی سے نہیں۔ سب صحابہ ایکول، صحابہ کمپینین، صحابہ اور صحابی سارے ایک جیسے، لیکن ان کے زندگی کے رول، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی ٹیکنیکل، کوئی لڑنے میں تیز، کسی کا کچھ، ان سب کے رول کے ساتھ ساتھ پھر ان کے القاب بھی تھے، یعنی اگر آپ کبھی پڑھیں ان کے القاب بڑے خوبصورت القاب بھی دیے جاتے تھے ان کو۔ تو یہ ہے ایکو سسٹم۔ صحابہ جو ایک سسٹم تھا وہ ایکو سسٹم تھا جو چلا، اور اس کے بعد پھر وہ خلفائے راشدین میں تبدیل ہوا، پھر وہ کنگڈم میں تبدیل ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات جو تھے وہ کسی اور ڈائریکشن میں چلے گئے۔ تو
اس کو تھوڑا سا اور سمجھیں. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا کہ مثل یہ دو نریشن ہیں، ایک ہی نیریٹو ہے ایک ہی بندے کا، ایک بخاری میں ہے اور ایک مسلم میں ہے. کہا گیا کہ مثل المؤمنین، اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں رسی، اللہ کی رسی، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. اس کانٹیکس میں آپ سمجھیں اس کو. مثل المؤمنین، مومن کی مثال ہے. یہ پہلا لفظ جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ ہے بخاری میں. بخاری میں کہا تر المؤمنین، یعنی تم مومنوں کو دیکھو، یعنی کہ اس کو دیکھو، آبزرو کرو. اور کیا آبزرو کرو، کیا دیکھو، اور کیا اگزامپل ہے مومنین. تو ہم دونوں مطلب لیں گے اس کے، مسلم میں بھی یہی ہے، بخاری میں بھی یہی ہے. وہ کیا کرتا ہے مومنین، ان میں کیا ہوتی ہے یہ بات، فی توادہم، ان کے اندر میوچول باہمی محبت ہوتی ہے ان کے اندر. وتراہمہم، ان کے اندر رحمت ہوتی ہے سب کے لیے، باہمی رحمت ہر بندے کے لیے. ٹھیک ہے. تیسرا فرمایا وتعاطفہم، کمپیشنیٹ ہوتے ہیں وہ، ان میں ہمدردی ہوتی ہے سب کے لیے. وہ ایسے ہیں مثل الجسد، جیسے کہ وہ ایک جسم ہے، اذا اشتکا منہ عضو، جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، وہ پوری باڈی جو ہے وہ اس کو رسپونڈ کرتی ہے. اس ایکو سسٹم کو آپ سمجھے، پوری باڈی جو ہے اس کو رسپونڈ کرتی ہے. اس میں پھر سلیپ لیسنس ہو جاتی ہے، سو نہیں سکتی باڈی، پھر اس میں بخار ہو جاتے ہیں، حمى، بخار ہو جاتا ہے اس کو. یہ ایک بہت زبردست اور خوبصورت اگزامپل ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں تو، کہ اگر آپ اپنے کلچر، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو ایک مزدور ہے اور ایک بڑی گاڑی والا ہے. دونوں میں صرف فرق یہ ہے کہ کسی ایک کے پاس بہت پیسہ ہے، ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جس کا پیسہ ہے اس کا ٹریٹمنٹ دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ یہ ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ ہے کہ وہ محبت اس کو کرے گا، وہ اس پہ رحم کرے گا، یا اس کو، یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی ہوگی، شاید اچھا انسان ہوگا تو شاید ہوگا، لیکن دیکھنے میں نہیں آتا. اب اگر آپ اگزامپل لیں ویسٹرن کنٹریز کی، امریکہ، کینیڈا، یورپ، ان کنٹریز کی اگزامپل لیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ میکڈونلڈ، آپ کسی بڑی گاڑی میں آئے، $1,00,000 کی گاڑی میں آئے، آپ میکڈونلڈ میں داخل ہوئے، لائن لگی ہوئی ہے تو اسی لائن میں آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے. آپ کا نمبر آئے گا تو وہ آپ کو سرو کرے گا، اور سرو کرنے والا جو ہے اس کی تنخواہ $11 فی گھنٹہ ہے. جو کھڑا ہے گاڑی والا وہ شاید ملین بناتا ہے. لیکن اس وقت دونوں کا رول ڈیفائن ہے ایز این ایکو سسٹم. اگر وہ بڑی گاڑی والا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، کوئی بکواس کرے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ میکڈونلڈ والا اس کو بولے گا کہ آپ میری دکان سے چلے جائیں، میں آپ کو سرو نہیں کروں گا. یہ ہے رول. لیکن اگر آپ یہی اس کو لے کے اگر چلیں دوسری جگہ، میں آپ کو ایک حقیقی کہانی بتاتا ہوں. ہمارے ایک استاد صاحب تھے، شیخ مولانا امین خلواڑیہ صاحب. تو وہ دبئی موو ہو گئے، بہت پرانی بات ہے یہ. تو وہاں پر کچھ عرصے بعد واپس آ گئے، یعنی 2-3 مہینے میں لگا ہے واپس آ گئے وہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ واپس کیسے آ گئے؟ تو بتانے لگے کہ اب گروسری اسٹور میں آپ کھڑے ہیں تو اگر کوئی ویسٹرن بندہ آتا ہے لائن میں تو اس کو وہ جو گروسری کا کلرک ہے وہ گورے کو یا وہ اس کو پہلے بلا لے گا کہ آ جاؤ بھائی، آپ کو ہم پہلے فارغ کر دیتے ہیں، آپ لائن میں کھڑے ہیں ویسے کہ ویسے، کیونکہ آپ ایک مختلف ملک سے ہیں. یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا، میں وہاں کا مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے. میں نے اپنے خود ایکسپیرینس یہ کیا کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں اور آپ جہاز کے انتظار میں یا لائن میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ
اگر کسی کا کوئی رشتہ دار آیا ہے کسی ملازم کا ادھر تو اس کو پرائرٹی دے کے آگے لے جائیں گے، یا کوئی بڑا صاحب آیا ہے تو اس کو پرائرٹی لے کے آگے لیں، آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نہ آفیسر ہیں نہ آپ کچھ ہیں. تو ایک یعنی کہ سسٹم بنا دیا ہے کہ اب یہاں پر امریکہ میں اگر آپ یعنی لائن میں لگے ہوئے ہیں یا آپ کو ایک نمبر دے دیا، آپ کی سیٹ نمبر یہ ہے، زون نمبر یہ ہے، تو ویسے ہی آپ جہاز میں چڑھیں گے اسی کے اوپر، چاہے آپ کتنے بھی امیر اور کتنا بھی آپ کا مال ہے اور کتنے بھی بڑے آفیسر ہیں، آپ سینیٹر بھی ہیں، کانگریس مین بھی ہے، کوئی تفریق نہیں ہے اس میں. تو یہ ہے ایکو سسٹم، یہ ہے ڈگنیٹی. ٹھیک ہے، یہ آپ کتنی ڈگنیٹی آپ دوسرے کو دیتے ہیں یہ آپ سوچیں. اب ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ نماز پڑھنے گئے، نماز کے اندر مسجد میں آپ ایک بہت بڑی گاڑی والا ہے، ایک بہت غریب آدمی مزدور ہے، دونوں نے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، وہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن یہ صرف مسجد میں، باہر نکل کے اس کو جوتے لگائے گا وہ. یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. اور دوسری بات یہ کہ آج کل کے زمانے میں جو ہے نا، جو جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی عزت اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. لیکن ایک ایکو سسٹم کے اندر جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، آپ نے حسد نہیں کرنا. لا تناجشوا، آپ نے قیمتوں میں آرٹیفیشلی اضافہ نہیں کرنا. لا تباغضوا، آپ نے نفرت نہیں کرنی. لا تدابروا، آپ نے قطع تعلق نہیں کرنا. لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اگر کسی نے بزنس ڈیل اسٹرک کر لی ہے تو آپ نے اس ڈیل کے اندر آ کے اس کو برباد نہیں کرنا. اس کے بعد لا یظلمہ، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. لا یخذلہ، آپ نے کسی کو ابینڈن، کوئی تکلیف میں ہو اور کسی اس میں ہو، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. لا یحقرہ، آپ نے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر 3 دفعہ مکہ مارا اور کہا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے. اور کہا کہ بہت بری بات ہے بحسب امرئ من الشر، یہ بہت بری شر کی بات ہے کہ ایک بھائی، مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ خون، اس کا مال اور اس کی آنر حرام ہے. اب ہم واپس جاتے ہیں اس آیت کے اوپر جس پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ رسی، اللہ کی رسی کو سب پکڑے رہو اور اس تفرقے میں نہ پڑو. تو اب اس صورتحال میں ایک کانٹیکسٹ میں کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں شیئرڈ ویلیوز. شیئرڈ ویلیوز، اس کو ہم اردو میں ٹرانسلیشن سے کہیں گے مشترکہ اقدار. مسلمان ہیں، مشترکہ اقدار، یہاں کہہ لیں شیئرڈ گولز، مشترکہ مقاصد. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے اوپر توجہ ہے، یور سیلف فوکس. اور اگر غزہ کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہے، ہمارے 1 لاکھ بھائیوں، مسلمان بھائیوں بہنوں اور بچوں کو مار دیا گیا، اور ہم اس کے لیے احتجاج بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اپنے دل میں شاید برا سمجھیں اس کو، اور شاید آن لائن جا کے کسی فیک نام سے اس کو ہم کنڈیم بھی کریں، ضرور کریں، کرنا چاہیے. لیکن ہمارا یعنی کہ ان کی تکلیف اور ان کے مقصد کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک ہمارا ایک مشترکہ اقدار نہ ہو. شاید ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں مسلمان، لیکن ہم بھائی بھی نہیں ہیں. کیوں کہ بھائی بننا ایک اللہ کی نعمت ہے، جو سورۃ الفاتحہ میں آپ کہتے ہیں انعمت علیہم، ہمیں ہدایت دے ان کی جن کے اوپر آپ نے اپنی نعمت دی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور یہاں کا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو تمہارے اوپر.
اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم دشمن نہیں ہیں لیکن ہم بھائی بھی نہیں ہیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تو اللہ نے تمہیں یہ نعمت اخوان برادرہڈ کی نعمت تمہیں اللہ نے دی. ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں نعمت دی اس کی. اس کے بعد وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، یعنی کہ سمجھیں کہ گرنے والے تھے، اس کے اندر جانے والے تھے آپ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، آپ کو محفوظ کر لیا، بچا لیا اس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اسی طرح سے اپنی نشانیوں کو واضح کرتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو شاید تمہیں ہدایت مل جائے. اب ہدایت کے بھی کئی لیول ہیں نا بھائی. ایک ہدایت تو یہ کہ آپ نماز پڑھنے چلے گئے، آپ نے سارے یعنی روزے بھی رکھے، آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو ہدایت آپ کو ملنی چاہیے یونٹی کی، وہ ہدایت نہیں ملی آپ کو. جو نعمت آپ کو ملنی چاہیے وہ نعمت آپ کو نہیں ملی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا اور ہم تفرقے میں پڑ گئے. ہم نے یعنی کہ جو ایک لیول ہے ہائی، اس کو نہیں دیکھا کہ غزہ پر حملے ہو رہے ہیں تو ہم نے، یا پھر ایران پر جو حملے ہوئے ہیں، کہ ایران پہ جو اٹیک ہوئے ہیں، آپ نے کیا کیا کہ اس کو یعنی کہ بڑا پولوٹڈ کر دیا. یعنی اس کے اندر آپ نے بہت سارا گن ڈال دیا کہ یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ فلان ہے ڈھمکان. آپ نے اس کو ایسا گڈمٹ کر دیا، ایسا یعنی کہ اس کو کنفیوز کر دیا پورے ایشو کو، کہ اب آپ کے سمجھ میں آ کر کہ کیا میں ایران کو سپورٹ کروں یا میں ایران کو نہ سپورٹ کروں. بات یہ ہے کہ حق کو سپورٹ کریں بھائی، حق کو سپورٹ کریں جو حق ہے. ٹھیک ہے، کسی پہ ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اگر زبان سے نہیں روک سکتے، تو دل میں تو برا محسوس کرو، جو کہ کیا ہے، بہت کمزور ایمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یونٹی لانی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا آج کہ ساری حکومتیں جو ہیں وہ ایک ہو کے خلافت قائم ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے ہمارے ایکسپیرینس کے لحاظ سے. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے پلان ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے یعنی کہ ہمیں اللہ الغنی ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہماری، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اور کہ وہ ممکن نہیں ہے. لیکن کیا ممکن ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، تو ہم شیئرڈ ویلیوز، وہ ویلیوز میں نے آپ کو بتا دیں، حدیث کے ساتھ ایکسٹریکٹ کی ہیں، وہ ساری چیزیں اگر آپ پریکٹس کریں تو شاید اکثریت تو نہ ہو سکے لیکن کوانٹٹی نہ ہو، لیکن شاید کوالٹی ہو جائے. کچھ 10% لوگ ہو جائیں. اگر 10% لوگ بھی 2 بلین کے ہو جائیں تو یہ بھی 2 ملین 20 ملین کی بات بہت دور تک پہنچتی ہے. تو اپنے آپ کو آپ ان معاملات میں لے کر آئیں. دیکھیں، آپ کے گھر میں کوئی اگر کام کرنے والا آتا ہے، کوئی ماسی آتی ہے کام کرنے کے لیے، وہ اگر مسلمان ہے تو وہ اللہ نے اس مسلمان کو اور آپ کو بھائی بہن بنایا ہے، بہن بنایا ہے آپ کو. اس کا رول کچھ اور ہے کام کرنے کا، لیکن آپ کا ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ ویسا ہو جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ بہن ہوئے. ورنہ کیا ہوا، وہ آپ کی دشمن اور آپ اس کے دشمن. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا معاملہ چینج ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ اور اس کے رسول کو اوبے، اس کی اطاعت کرو
تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ تو اللہ کی رحمت کرنی ہے تو یعنی کہ آپ کو جو دوسرے مسلمان ہیں، چاہے وہ بلو کالر ہے، چاہے وہ وائٹ کالر ہے، چاہے وہ بلینر ہے، ملینر ہے، چاہے وہ پینی لیس ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ سڑک پہ سوتا ہے، اگر اس کا نام محمد اور عبداللہ ہے، اگر اس کا نام اسلامک ہے، تو وہ آپ کا بھائی ہے، اور اس کو بھائیوں کی طرح ٹریٹ کریں، اس کو بھائی بولیں۔ آپ کا کنیکشن جو ہے وہ کاروں والوں کے ساتھ نہیں ہے آپ کا، کیونکہ اللہ نے نہیں کہا کاروں والے، اللہ نے کہا ایک امت ہیں آپ، ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ امیر ہے یا یہ غریب ہے یا ان میں کلاس سسٹم ہے۔ ہم لوگوں کو کمی ٹریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ ہو جائیں اگر ہمارے پہ کوئی باہر کی طاقت حملہ کرے تو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، سب کے سب جو بھی آپ کا لیول ہے، اور ایکو سسٹم یاد رکھیں، اور شیئرڈ ویلیوز کو آپ یاد رکھیں، اور شیئرڈ گولز کو آپ یاد رکھیں۔ یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔